جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اپیل 2023 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے یہ ٹیلی تھون نشریات سال ہا سال جاری رہتی ہیں۔ چونکہ احساس فاؤنڈیشن کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی تمام ہی سال جاری رہتے ہیں۔ ہم مختلف مہینوں میں مختلف اپیل لے کر آپ تک پہنچتے ہیں، کبھی چاہے وہ برسات کا موسم ہو، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، چاہے سردیوں کا موسم ہو اور سردیوں کی شدت سے لوگوں کو بچانا ہو، یا اس طرح سے جو دیگر قدرتی آفات ہوتی ہیں ان میں تو یہ نشریات جاری رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کے ایک ریگولر پروجیکٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ تمام سال جاری رہتے ہیں۔ آج کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہم نے رکھی ہے تاکہ ہم آپ تک محرم الحرام کی نسبت سے جو سب سے بنیادی اپیل ہے وہ پانی کے حوالے سے ہے کہ محرم کا جو ایک واقعہ ہماری تاریخ میں گزرا ہے، سانحہ کربلا جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جہاں اس کے بہت سے پہلو ہیں، وہاں پر اس کا ایک بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ نمایاں پہلو وہ پانی کے حوالے سے بھی ہے کہ کس طرح سے سادات کرام کے اوپر پانی کے دروازے بند کیے گئے، وہ غم وہ کرب ہم آج بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور آج اس کا مداوع ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سادات نے اور خانوادہ رسول نے جو وہ کرب سہا ہے اس کا احساس کرتے ہوئے آج ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا ہے کہ جہاں پر پانی کی کمی ہے، پانی کی قلت ہے، بچے پانی کو ترستے ہیں، جہاں کے بوڑھے پانی کو ترستے ہیں، بہت سے علاقے ایسے جہاں جانوروں کو بھی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، تو آج کا وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس غم کا مداوع کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے پانی کی یہ سبیل لگا دیں، پانی وہاں پر دستیاب کرنے کی کوئی صحیح اپنے طور پر کر لیں، تو شاید اس غم کا ہمارا مداوع ہو سکے اور اس یاد کو ہم زیادہ بہتر انداز میں منا سکے۔ تو جہاں پانی کی اپیل ہم آپ تک لے کر آئیں، وہیں کچھ راشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، وہیں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ محرم الحرام ہی یقیناً وہ مہینہ ہے کہ جس میں ویسے تو الحمدللہ سال کا ہر دن ہمارا سادات کرام کی محبت میں گزرتا ہے، لیکن محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم سادات کرام سے اپنی محبت کا سب سے بڑھ کر اظہار کرتے ہیں، اور آج 18 محرم الحرام بھی ہے، آج امام زین العابدین کا یوم شہادت بھی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پینل بڑا ہی خوبصورت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوگا، ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ سماجی شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی مہمان موجود ہیں، اور پروگرام کے اس کے مطابق روایت کے مطابق جو ہے وہ نعت خواں بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ثنا خوان رسول بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب۔ علامہ صاحب کو آپ متعدد بار ہمارے پروگرام میں دیکھ بھی چکے ہیں، کیو ٹی وی کی اسکرین پر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم خیریت سے۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سماجی شعبے کی نمائندگی کرتے ہیں جناب مولا بخت چاند صاحب۔ مولا صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے۔ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں جناب علی حیدر چوہان صاحب۔ علی بھائی آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ کی۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور سوالات کا سلسلہ اپنے مہمانوں سے شروع کریں اور احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے دیگر تفصیلات آپ تک پہنچائیں، ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب علی حیدر چوہان صاحب سے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد پیش کریں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی
کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کئی بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی سبحان اللہ علی بھائی ماشاءاللہ زندہ باد بہت ہی اچھی حمد اس سے آپ نے آغاز کیا پروگرام کا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی اس وقت موجود ہیں اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کروں میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ تک احساس فاؤنڈیشن کی یہ اپیل پہنچا دوں کہ جو مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اسکرین پر ریٹ لسٹ لکھا ہوا بھی ہے میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ پڑھ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک خاندان کو ایک ماہ کا راشن ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے تو اس کے لیے $65 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا اگر ایک دسترخوان کے لیے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ $35 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں پینے کا پانی آپ کسی علاقے کسی گاؤں کسی دیہات میں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $185 میں ایک اسمال ہینڈ پمپ انشاءاللہ آپ کی نام سے وہاں پر لگا دیا جائے گا اگر آپ سادات کرام کے جو پروجیکٹس ہیں مختلف پروجیکٹس احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہیں الحمدللہ اور ان پروجیکٹس کو ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہے اور ہم اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہم سے یہ کام لے رہا ہے جہاں اور دیگر بہت سے کام ہیں تو یہ کام اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے الحمدللہ سادات کرام کی خدمت احساس کی وساطت سے کی جا رہی ہے اس کے لیے $121 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے مساجد کی تعمیر آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ مسجدیں جو ہیں وہ اسلام کی جو عظمت رفتہ ہے اس کی نشانی ہے مسجد کے میناروں سے گونجتی اذان کی آوازیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں سانس لے رہے ہیں ہم ایک مسلمان ملک میں زندہ ہیں اور اس ملک کے بہت سے علاقے ابھی ایسے ہیں جہاں پر مسجدیں ہم نے خود دیکھ رکھی ہیں کہ کہیں پر چار اس طرح سے لکڑیاں لگا کر اوپر سے کوئی اس طرح سے ترپال ڈال کر جو ہے وہ لوگ وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ وہاں پر قرآن شریف اور اس طرح سے دیگر دینی تعلیمات بھی جو ہے وہ دی جاتی ہیں بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں جو ہے وہ مسجدیں اس وقت موجود ہیں تو ان جگہوں پر پکی مسجدیں بنوانے کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا اگر آپ مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $9,500 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں IBN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں اس حوالے سے دیگر تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے ابھی مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ سعید رضا گیلانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا علامہ صاحب آج 18 محرم الحرام بھی ہے اور آج امام زین العابدین کا یوم شہادت بھی ہے کہ جو بعد میں آپ کو زہر دے کر اور وہ سارا معاملہ ولید بن عبد المالک غالباً
تو امام زین العابدین، ویسے تو ہم اپنے دعاؤں میں تمام ہی لوگ سنتے رہتے ہیں، خاص کر جب ہم کسی کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم بیمار کربلا کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. تو یہ کیا واقعہ تھا ذرا امام زین العابدین کے حوالے سے؟ اور پھر اس سے اگلا سوال میں کروں گا کہ وہ چونکہ نسل بھی جو ہے وہاں سے چلی ہے، تو پہلے تو یہ واقعہ ذرا کیا واقعہ 18 محرم الحرام کو ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج پھر سے یہ ٹرانسمیشن جو کہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت ہے، اور آج کی جو شب ہے وہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 18 محرم الحرام ہے، اور یہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. اور یقیناً جب شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ہمارے سر بھی ادب سے جھک جاتے ہیں کہ یہ وہی سیدنا امام زین العابدین ہے. کہ آپ دیکھیں ان کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے، ان کے والد ماجد. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے والد مولائے کائنات سے ایک محبت ایسی تھی کہ آپ نے اپنے سب بچوں کے نام علی ہی رکھے ہیں، چاہے وہ علی اکبر ہو، علی اصغر ہو یا علی اوسط ہو. پھر ان کو پکارنے کے لیے جو ہے ان کی کوئی خصوصیات یا نسبت سے پکارا جاتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ان کا بھی نام علی رکھا گیا، لیکن پھر ان کو زین العابدین، سید العابدین، کہ ان کی عبادت، ان کی پاکیزگی، ان کا زہد و تقوی وہ ایسا تھا کہ ان کا لقب جو تھا وہ اب ان کا نام، ان کی شناخت بن گیا. زین العابدین یعنی جتنے عبادت گزار ہیں ان کی زینت، ان کا فخر، کہ جتنے عبادت گزار ہیں وہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوا جو ہیں وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تو تھے، لیکن اس وقت اس قدر بیماری کی حالت میں تھے، مرض میں مبتلا تھے کہ نکاحت کی وجہ سے آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ پر جانے سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ میرے خاندان والوں کو لے کر واپس مدینہ شریف جانا. اور آج بھی جو حسینی سادات ہیں جتنے، وہ انہی کی نسل سے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے چلتے ہیں. اچھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آج یہ شب 18 محرم الحرام ان سے منسوب ہے، تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہیں کہ ان کی عبادت، ان کی تقوی اور پرہیزگاری بہت زیادہ تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جب یہ وضو فرماتے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ جیسے کسی خوف سے زرد ہو جاتا. لوگ دریافت کرتے کہ یا امام، یہ آپ کی کیفیات ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی آپ وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح میں کس کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. یعنی بندہ جب نماز کے لیے جاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو میں کس بارگاہ میں جانے والا ہوں، اور میں اپنی حیثیت کو دیکھتا ہوں. یعنی ایک عاجزی تھی، ورنہ حضرت امام زین العابدین کا مقام تو کتنا بلند ہے، لیکن آپ کی عاجزی ایسی تھی کہ آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا. یہاں تک کہ ان کی عبادت کے بارے میں تو یہ آتا ہے، اور رب کا خوف ایسا تھا کہ ایک مرتبہ جب یہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حج کے لیے جیسے کہ احرام باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تلبیہ کی ایک تکرار شروع ہو جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک. تو آپ نے جب یہ پڑھنا شروع کیا نا تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نہیں نکل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. آپ فرما رہے تھے کہ میں اگر لبیک اللہم لبیک کہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے رب کی طرف سے ندا آ جائے کہ لا لبیک، کہ تیری حاضری قبول نہیں. یعنی اتنا آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کا خوف خدا تھا. اور پھر پورا راستہ یہی کہ آپ پڑھ تو رہے تھے تلبیہ، لیکن بار بار کیفیات ایسی کہ بے ہوشی کے عالم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آپ کے جسم پر لرزہ طاری تھا. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ آج یہ مقدس رات بھی ہے، تو ہمیں آپ کی سخاوت کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت کرام ہیں صرف ان کی مدد کی جائے، اہل بیت اطہار ان کی مدد ضرور کی جائے سادات کی، لیکن یہ خود کتنے بڑے سخی تھے. حضرت امام زین بالکل یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کے در سے تو پوری کائنات پلتی ہے، پوری کائنات جو ہم انہی کے ٹکڑوں پہ تو پلتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بے شمار گھر، ان کے گھروں میں جو ماہانہ راشن ہے وہ
کسی کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک یہ معلوم نہیں تھا کہ کون دے کر جاتا ہے، کس طرح ان کے گھروں میں راشن پہنچتا ہے۔ جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت معلوم ہوا کہ امام خود اپنی کمر مبارک پر وہ راشن کے تھیلے لے کر وہ ہر گھر میں جاتے تھے اور وہاں تک راشن پہنچاتے تھے۔ اور یہ بھی کس طرح پتہ چلا کہ جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کی کمر مبارک پر ان تھیلوں کے نشانات تھے۔ تو اس سے پتہ چلا اور پھر ان گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے گھر جو راشن آتا تھا اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو امام خود اپنی کمر مبارک پر رکھ کر لے کر آتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آج ان کا یوم ہے، ان کے نام کی برکت سے اگر ہم دعا مانگیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے آج کی رات اور کل کا مقدس دن ہے، سیدنا امام زین العابدین کا صدقہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کیسی بھی بیماری ہو اس کے لیے دعا کرے کہ مولا نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے صدقے فلاں کی بیماری کو دور فرما، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ عجز ہی ہے جو بندے کو بلندی عطا کرتا ہے، بے شک، اور لوگ سمجھتے ہیں جو جس قدر بلند مقام پاتا ہے نا پھر اس کے اندر اسی قدر وہ کچھ شرائط ہوتی ہیں نا کسی عہدے تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بنیادی شرط ہے۔ جو ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا جو واقعتاً بڑے ہیں، ویسے دنیا میں بڑا انسان ہونا بڑا مشکل کام ہے، ہم نے دیکھی ہے بڑے لوگوں کی اونچائی بھی بہت مشکل ہے دنیا میں، بڑے ہو کر بڑا ہونا۔ تو جو واقعی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر جو سب سے بنیادی چیز جو سب کو بڑی آسانی سے دکھ سکتی ہے وہ عز ہی ہے، وہ انکساری ہے، اور وہ یقیناً اب جہاں پہ آپ یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ ان کی سخاوت کا، تو وہ بھی ایک واقعہ تھا نا کہ جب ایک مرتبہ وہ تقسیم کر رہے تھے تو کوئی شخص آیا اور انہوں نے اسے بھی دیا، تو اس نے کہا کہ یا کسی اور نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، یہ میدان کربلا میں بھی یہ موجود تھا، کہا میں بڑے اچھے سے پہچانتا ہوں، وہ تمہارا برتاؤ تھا ہمارے ساتھ۔ ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے، ابن زیاد یہ وہ تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ اس کربلا کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات ایسی تھی کہ اب جب اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھیے کربلا کے تو اب آپ یوں سمجھ لیجیے دنیا سے بالکل دور جنگل میں جا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کچھ عرصے بعد یہی ابن زیاد، یہ جو عبداللہ ابن زیاد تھے، ابن زیاد یہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر آیا تھا شکار کے لیے، اور راستہ بھٹک گیا، پانی نہیں تھا، تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ میں ایک جھونپڑی ہے، تو وہاں پر گیا، دروازہ جب کھٹکھٹایا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، تو حضرت امام تو اسے پہچان گئے، اور کیوں نہ پہچانتے کہ آپ کے والد ماجد کو شہید کرنے والا، آپ کے پورے خاندان کو جو ہے شہید کرنے والا یہی ابن زیاد تھا۔ لیکن آپ نے اس وقت اسے کچھ نہ کہا، بلکہ اسے بلایا اندر، پانی کا ایک پیالہ اس نے جب مانگا تو پانی پلایا، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ اسے جو ہے اس نے پانی مانگا، پھر آپ نے جو ہے پانی دیا۔ تو اب جو ہے عبداللہ ابن زیاد جو ابن زیاد وہ آپ کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو امام زین العابدین ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے مجھے پانی پیش کیا۔ تو اب پانی پینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ لگتا ہے مجھے آپ نے پہچانا، یہ ابھی جو آپ جملہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میں تجھے کس طرح نہ پہچانوں گا کہ میرے پورے گھرانے کو شہید کرنے والا تو ہی تھا، اور میں کس طرح تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو اس نے ابن زیاد نے کہا کہ پھر آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ یعنی اس سے بھی یہ معلوم تھا کہ ہم نے اہل بیت کے گھرانے پر جو ہے پانی بند کیا تھا، تو اب شاید یہ بدلے میں آج مجھے پانی نہ پلاتے، لیکن امام زین العابدین نے 2 مرتبہ پانی بھر کر دیا پیالہ۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ وہ تیرے گھرانے کی تربیت تھی، یہ میرے گھرانے کی تربیت ہے، اور میرے گھرانے کی تربیت یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے جو اسی طرح جو مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہ دین ہم تک ایسے تو نہیں پہنچا، قربانیاں ہیں، ہمارے اجداد کی قربانیاں ہیں، خانوادہ رسول کی قربانیاں ہیں۔ مولا بخش صاحب، محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے، اچھا اسے میں نا ذرا پیچھے سے جوڑتا ہوں، ہم بقرعید کی ٹرانسمیشن میں بھی ساتھ تھے قربانی میں، اس میں ہم اکثر یہ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی بقرعید کا مہینہ آتا ہے اور قربانی کا وقت آتا ہے تو بہت سے دانشوروں کی جانب سے اس طرح کے رائے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس قدر پیسے قربانی میں لگا دیے جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہے کہ اس کے بجائے جو ہے وہ کوئی پانی پینے کا صاف پانی لوگوں کو دے دیا جائے، کسی غریب کی شادی کروا دی جائے۔ تو اب تو یہ بڑا ہی اچھا مہینہ ہے کہ اب کوئی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ تو بہرحال
तस्करे के तौर पर किया है। तो मुहर्रमुल हराम का महीना तो हमें वैसे ही मतलब इस बात के लिए आमादा करता है कि हम कुर्बानी दें। ये महीना जुड़ा हुआ है, ये इस्तिआरा है कुर्बानी का, मुहर्रमुल हराम। और कुर्बानी क्या, उस तरह की कुर्बानी तो हमसे आज मांगी ही नहीं जा रही। हमसे तो बस आज जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि राशन अपनी पीठ पर लाद कर लोगों के घरों तक पहुंचाया करते थे, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसमें तो समाजी तौर पर भी हमें बड़ा बढ़ चढ़ कर अपने समाज के लिए काम करना चाहिए, और जो माशरे का पिसा हुआ तबका है उसे अपलिफ्ट करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस्लाम में अभी आलम साहब ये फरमा रहे थे, उन्होंने जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब का जो किस्सा बताया कि उनको सब कुछ जानने के बावजूद जिन्होंने जुल्म ढाए, जिन्होंने तकालीफ दी, वो तो वैसे ही सबको पहचान लेते हैं। वो तो सबसे बड़ा दुश्मन था उनका, जो है उनके साथ जो बर्ताव था वो आप देखें कि किसी तरह उनको जो है ये कुदरत के मनाजर है, ये उस मालिक का जो है एक ऐसा करम है कि उन्होंने उनके दर पे उसको पेश करना था कि अज़मत किसकी है। अब जब उन्होंने करबला के सारे जो भी ये दिन थे बड़े मुश्किल, उसमें जो सबसे पहले इन्होंने समझा कि हम पानी बंद करके और हम सादात को, अहल बैत को कमज़ोर कर देंगे तो पानी उनके लिए कोई वुसअत और वक़्त नहीं रखता था। लेकिन ये हमें ये दर्स अब मिलता है कि आप उसकी पैरवी न करें जो पानी नहीं देता, जो पानी बंद रखता है। हमें तो इमाम हुसैन की पैरवी करनी है कि जी हमने तो एक फरावानी के तौर पे जो है इंसानों को जाके बग़ैर तफरके के हमने पानी देना है, सबसे बड़ा सवाब है। वो कहते हैं इस्लाम में कि एक तो पानी किसी को पिलाना और एक पौधा लगाना, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें कि ये ता क़यामत उसका जो अजर है वो इंसान को मिलता रहता है। हम अपने वतन अज़ीज़ में देखते हैं, अगर हम वहीं से जोड़ते आए इंसानियत का सिलसिला और हम अपने मुल्क की यहाँ पे बात करें कि जिस तरीके से हमारा जो ये एहसास फाउंडेशन एक ट्रांसपेरेंटली, आपने देखा जैसे कुर्बानी का जो सिलसिला था तो वो भी जो उनकी खिदमत थी उसके सामने थी। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ कई किलोमीटर्स लोग पैदल जाके पानी पीने का वहाँ लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको वहाँ पे रसाई हो ही नहीं सकती। और वहाँ अगर उनके पास ना तो वसाइल हैं, जो तालाब हैं छोटे छोटे, जो जमा शुदा कोई बारिश का पानी है या कोई पहाड़ों से कोई पानी आके जमा होते हैं, तो वो पानी बेचारे पीने के लिए हमारी माएँ बहनें मटके लेके 2-2 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाती हैं, और वो पानी उनको मुयस्सर पीने जैसा तो है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है कि वहाँ पे अगर इस तरह की फाउंडेशन ऐसे दूर दराज इलाकों में अगर वो ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है, अगर वो हैंड पंप के थ्रू अगर पानी किसी इंसानों को पहुंचा रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो दर्स हमें करबला ने दिया हम उस पर अमल कर रहे हैं कि हमें पानी की फरावानी करनी है। और फिर हम क्यों सबीले लगाते हैं? इसी याद को ताज़ा करने के लिए हम मुसलमान कोशिश करते हैं कि कम से कम इन दिनों के अंदर जो है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं बढ़कर सबसे ज़्यादा जो है वो सबीले लगाऊं ताकि मैं पानी और शरबत जो है वो लोगों में तकसीम करूं। तो पानी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और जो इसके लिए जो किसी को पानी की जो फैसिलिटी है या पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी दुआ जो निकलती है वो ता क़यामत उनके लिए जो है बड़ा अजर का काम देती है। अब वो कोई फाउंडेशन करे या फाउंडेशन के थ्रू ऐसे मुखय्यर लोग जो जिनको ये नहीं इल्म कि वाकई इस पाक वतन अज़ीज़ के कौन कौन से इलाकों के अंदर पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, अगर उनकी मदद की जाए
تو ظاہر کوئی ایک ادارہ تو اپنے ان کے وسائل اتنے تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پلے سے اتنا کچھ کر سکے. وہ اس طرح اپیل کرتا ہے, دوسروں کو اس ثواب میں شامل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب کربلا کی یہ یاد تازہ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں اس پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے جو بات کی ان میں سوچ رہا تھا دو باتوں کو, اور میرے ذہن میں بھی چیزیں آ رہی تھیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں دور دراز کے علاقوں میں اور پینے کا پانی بھر کر لاتی ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پانی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پینے کے لائق ہو, چونکہ وہ جمع شدہ پانی ہوتا ہے اور بہت تھوڑے سے حصے میں جمع ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی گندا بھی ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایک ہی جوہر سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور انسان بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریالٹی ہے. شہر میں رہنے والے لوگوں کو عموماً اس بات کا ادراک نہیں ہوتا, وہ تصور, کیونکہ ہم تو جب چاہتے ہیں ہمیں پینے کا پانی میسر ہوتا ہے, فریج میں میسر ہوتا ہے, واٹر لے کے آتے ہیں, دکانوں میں میسر ہے, آس پاس ہر جگہ پانی موجود. تو اس کا تصور کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ان لوگوں کو ہی حقیقت میں مطلب حقیقی معنوں میں اس بات کا ادراک ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کے حصول کے لیے انہیں کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے. تو یقیناً اسی کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, اور آپ اس کام میں احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے. یہ بنیادی ضرورت ہے انسانی جسم کے لیے, جو سب سے اہم چیز ہے وہ پانی ہے, کیونکہ انسانی جسم قریباً 90% پانی ہی پر مشتمل ہے. انسانی جسم کے جو خلیے ہیں وہ 90% پانی پر مشتمل ہے. مطلب اگر انسانی جسم سے پانی نکال دیا جائے تو پیچھے جو ڈرائی ویٹ بچتا ہے وہ یہ کوئی 10-15% ڈرائی ویٹ پیچھے رہ جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پانی ہی زندگی ہے. تو لوگوں کے لیے, لوگوں میں زندگی بانٹنے کے لیے آگے بڑھیے. آپ کو رب تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے, آپ اسمال ہینڈ پمپ لگانا چاہیں, آپ بڑے ہینڈ پمپ لگانا چاہیں, یا اگر ایک ہینڈ پمپ بھی مکمل طور پر آپ نہیں لگا سکتے تو اس میں حصے دار بن جائیے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ آپ کو آپ کی نیت کے مصداق عطا کرے گا, پیسے کے مصداق عطا نہیں کرے گا. تو بس اگر آپ کی نیت ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت 10 پمپ کی ہے, 50 پمپ کی ہے, لیکن ابھی آپ کی حیثیت نہیں ہے, آپ ایک پمپ میں کوئی ایک حصہ لینا چاہیں, اس کے 4 حصے کریں تو کوئی ایک حصہ آپ لینا چاہیں, آپ اس قدر رقم بھیج سکتے ہیں, اور وہ آپ کے نام سے انشاءاللہ وہ ہینڈ پمپ وہاں پر لگایا جائے گا. اور جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں گے یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بڑھے گا. دل بڑا کر رہا ہے کہ منقبت امام حسین بھی ہم پروگرام میں شامل کریں, لیکن ہم ہمیشہ ترتیب کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہی سے ایسا ہوتا ہے. ہمارا بھی اور کیو ٹی وی کا بھی یہ خاصا رہا ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں, پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ہم انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے. تو علی حیدر بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دل و جان, باطن میں معراج دل و جان. ظاہر میں تسکین دل و جان, باطن میں معراج دل و جان.
ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں بس اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علی بھائی سلامت رہیں، بہت اچھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، محرم الحرام ہمیں یہ درس دیتا ہے اور اسی کی یاد میں ہم پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، تو یہ کس قدر ثواب کا کام ہے، کس قدر حوصلہ افزا کام ہے معاشرتی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، کہ اگر ہم لوگوں کے لیے جو ان کی بنیادی ضرورت ہے پانی، اس کی فراہمی کا سبب بنتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کس قدر بہتر ہے اور معاشرے میں یہ کام کس قدر ضروری ہے؟ پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جاندار کی بنیادی چیز ہے، بالکل، اور بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ درخت ہوں سبزہ، ان سب کے لیے پانی نہایت ضروری ہے۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے علاقے میں ہو اسی کو پانی کی ضرورت ہو، بلکہ آپ دیکھیں شہر میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی باہر نکلا ہے، محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے، حالانکہ گھر پر اس کے ہر چیز موجود ہے، پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن جب وہ باہر نکلا ہے محنت مزدوری کے لیے تو وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پیاس کی طلب ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن وہاں پر پانی موجود نہیں۔ تو پانی انسان کو کہیں بھی کسی وقت بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور دین اسلام نے اسی لیے پانی پلانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کے بارے میں جب ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ سعد میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو بالکل معمولی سا ہے، یعنی کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتائیے، تو فرمایا پانی پلایا کرو، سبحان اللہ۔ پانی پلایا کرو۔ اب آپ دیکھیے پانی پلانے میں کون سی محنت لگتی ہے، یعنی پانی پلانے کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے بتایا کہ کہیں بھی ضرورت ہو سکتی ہے پانی کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے الفاظ ملتے ہیں، فرمایا کہ جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہو وہاں پر اگر کوئی کسی کو پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا اجر عطا فرمائے گا گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اور اسلام کے اندر غلامی یعنی انسان کو غلامی سے نجات دلانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر ہم دیکھیے جتنے کفارے وغیرہ ہوتے ہیں، روزے کا کفارہ، فلاں چیز کا کفارہ، اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلا جو ملتا ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب تھا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک آزاد ہے، اور اس کو غلامی سے نجات دلانا۔ آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جس وقت آزاد کروایا اور بیش قیمت دے کر آزاد کروایا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک
وہ کہہ رہا تھا کہ بلال کہ اے ابو بکر میں تو آپ کو سمجھتا تھا آپ تو تاجر ہیں مالدار ہیں آپ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اس کے باوجود آپ نے اتنا مال دے کر ایک ایسے غلام کو آپ نے خرید کر اور وہ بھی آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ میں یہ جو مال دے رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یہاں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو بظاہر غلام ہے اور آزاد ہو رہے ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو یہ غلام کو آزاد کرنا، تو فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں پر پانی وافر مقدار میں موجود ہے وہاں اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جہاں پانی موجود ہی نہیں، جس سے کبھی تذکرہ ہو رہا تھا ایسے ایسے علاقے ہیں دور دور تک پانی ہے ہی نہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم کو اگر آپ دیکھیں تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ابھی آپ نے بتایا کہ 90% انسانی جسم میں پانی ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے پانی نہیں مل رہا تو ان کے جسم بھی اتنے لاغر ہو چکے ہیں، چلا نہیں جا رہا، ان کے چہروں کی جو گوشت ہے یہ بھی بالکل اندر جا چکے ہیں، یعنی کیفیات ایسی ہو چکی ہیں۔ تو ایسی جگہ پر فرمایا جہاں پر پانی موجود نہیں وہاں اگر کوئی کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا گویا اس نے ایک جان کو بچایا ہے، سبحان اللہ، ایک زندگی گویا کسی نے اس نے بچائی ہے۔ اب دیکھیے ایک کسی شخص کو پانی پلا دینا اور اس پر ایک زندگی ایک جان بچانے کا ثواب، تو اندازہ لگائیے اگر کوئی ہینڈ پمپ پورا لگا دے، اور یہ تو صدقہ جاریہ، ہم جو سنتے ہیں نا ثواب جاریہ، ثواب جاریہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایک ایسا عمل کرے کہ بس وہ تو اس وقت کر کے چلا جائے، ایک اپنی زندگی کے ایک لمحے میں اس نے کر لیا، اب بعد میں اسے معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے ثواب کا میٹر چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک ہینڈ پمپ کے پیسے دے دیے، آپ کے نام کا لگا دیا گیا، اب آپ کو معلوم بھی نہیں کتنے سال گزر گئے، اب وہاں سے جب تک جو پانی پی رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لگانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ ثواب جاریہ کا تعلق انسان اگر اس دنیا سے بھی چلا جائے اس کے باوجود قبر میں بھی جب وہ چلا جاتا ہے لیکن ثواب جاریہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ اس انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو میں اپیل بھی کروں گا کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت ایسے علاقے کے جہاں پر ہم پہنچ نہیں سکتے تو احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ وہاں تک جا کر اور وہاں زیر زمین جو پانی موجود ہے صاف پانی وہاں پر ہینڈ پمپ لگا کر وہاں کے لوگوں کو صاف پانی فراہم کر رہا ہے۔ آپ بھی آگے بڑھیے اور اپنا کچھ بھی حصہ ملائیں۔ آپ دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک ہینڈ پمپ آپ لگائیں بلکہ اگر آپ اس کے لیے کچھ بھی حصہ ملا سکتے ہیں اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ ایک شخص بھی آپ کے لگائے ہوئے ہینڈ پمپ سے اگر پانی پیے گا آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہی بخشش کا سبب بن سکے۔ یقیناً، اور ہم فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہمارے چل رہی ہیں اور اس بات کا اندازہ لگانا بڑا ہی آسان ہے کہ یہ جو آبادیاں ہیں جو ان بیابانوں میں موجود ہیں جہاں دور دور تک پھر آپ کو مطلب ایک جو چھوٹی سی آبادی ہے اس کے بعد دور دور تک پھر مزید کوئی آبادی نہیں دکھ رہی ہے تو وہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں میسر، چونکہ وہاں پر بجلی ہم تو سمجھتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو بورنگ کروا لیا جائے، کوئی اس طرح سے کنویں کھدوا لیے جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پانی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، وہاں پر تو سوکھی روٹی کا حصول ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے والنٹیئرز بتاتے ہیں کہ وہ کہیں پر بچے جو ہے وہ صرف سوکھی روٹی کو مرچوں کے ساتھ لگا کر جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور مطلب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، جبھی تو بات اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ سوکھی روٹی کو پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کو مرچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، چونکہ یہ جو تھر کا علاقہ ہے صحرائے تھر کا علاقہ ہے یہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ مرچوں کا جو پودا ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ اگ جاتا ہے، تو بس وہی ان کے لیے ایک فوڈ کا کام ادا کرتا ہے وہاں پر، اور آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس قدر مشکل میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور پھر اکثر و بیشتر جو ہمارے گاؤں دیہات کے جو اندرونی علاقے ہیں وہ وہاں پر سیلاب بھی پچھلے 3-4 سالوں میں تواتر کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، تو جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں ویسے تو پانی آتا ہے لیکن قابل استعمال پانی ختم ہو جاتا ہے کہ جو ان کے تالاب ہیں جو پینے کے صاف پانی کے ذخائر ہیں وہ گدلے ہو جاتے ہیں، وہ گندے ہو جاتے ہیں، تو اگرچہ پانی بے شمار ہے وہاں پر، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک پانی ہی پانی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ قابل استعمال پانی نہیں ہوتا ہے، تو وہ سیلاب میں وہ زیادہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ پینے کا صاف پانی حاصل کیا جائے، جہاں پر ہینڈ پمپس بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں اور دیگر، تو پھر ان کو منرل واٹرز جو ہے وہاں پر اور پھر ڈرم میں بھر کر یا بوتلوں میں بھر کر جو ہے وہ پانی وہاں تک بھیجا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مشکل صورتحال ہے، زندگی ویسی نہیں ہے جیسی ہماری اور آپ کی ہے، جیسے ہم اور آپ شہروں میں رہ رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی
پریشانیوں کا ادراک کریں, ہم ان کی پریشانیوں کو سمجھیں اور پھر اس کا مداوع کرنے کے لیے کوشش کریں. احساس فاؤنڈیشن نے اس پریشانی کو سمجھا ہے, اس کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آگے بڑھے, احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے, کیونکہ آپ کے ساتھ ہی سے یہ جو کام احساس فاؤنڈیشن پچھلے 10-12 سالوں سے کر رہا ہے, یہ آپ کے ساتھ ہی کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ رہے گا. تو یہ کام بہت آرگنائزڈ انداز میں, بہت چینلائزڈ انداز میں, بہت نظم کے ساتھ, ضبط کے ساتھ, جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھے پیرائے میں اس کام کو سر انجام دیا جا سکے گا. چونکہ آج کل زمانہ تبدیل ہو چکا ہے اور ہر کام کے لیے آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے. تو احساس فاؤنڈیشن کے پاس الحمدللہ یہ آرگنائزیشن موجود ہے, یہ ترتیب موجود ہے. آپ احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے تاکہ خیر کے اس کام کو, فلاح کے اس کام کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. مولانا بخش صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا اکثر و بیشتر ان علاقوں میں جانا بھی رہتا ہے, تو آپ فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں ان علاقوں کے بارے میں. کچھ چیزیں جو ہم نے اپنے والنٹیئر سے سنی ہیں, 1-2 مرتبہ ہمارا بھی جانا ہوا ہے, تو اس حساب سے ہم نے کچھ ناظرین تک چیزیں پہنچائی ہیں. آپ اپنا تجربہ بھی ذرا شیئر کیجئے کہ ایکچولی ان علاقوں کی جو, جسے آپ کہہ لیجئے کہ جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں, وہ ہیں کیسی, مطلب کس طرح کا یہ خطہ ہے اور کس طرح کی چیزیں ہیں؟ علی بھائی, اگر آپ یہاں صرف کراچی سے ذرا سا باہر نکلیں تو آپ کو جو اس کی سراؤنڈنگ جو علاقے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. جی. اور وہ جو میجورٹی ہے وہ کس حال میں ہے, آپ دیکھیں کہ چاہے وہ پاکستان کا کوہستانی علاقہ ہو, چاہے وہ چولستان کا علاقہ ہو, چاہے وہ تھر کا علاقہ ہو, چاہے وہ کاچھو کا علاقہ ہو, یعنی بہت سے لوگوں کو اس کا علم جو ہے وہ کم ہے. اتنی بڑی آبادی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے صدیوں سے وہاں وہ آباد ہیں. اسلام کی جب تاریخ ہے, جب اب مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب سبحان اللہ غلاموں کو کیسے آزاد کرایا جاتا تھا, اس وقت اتنی دولت کسی کے پاس میسر نہیں تھی. جی. کھانے پینے کی اشیاء اور اس طرح کی جو ہمارے ہاں جو سہولت ہے وہ نہیں تھی, اور ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہاں سہولت نہیں تھی کہ ہمارے جو سادات اور ہمارے جو اہل بیت, ہمارے خلفائے راشدین جو ہے اپنی پیٹھ پہ وہ بورے اور راشن لے کے اور کس طرح وہ دور دراز کے گوٹھوں تک پہنچتے تھے آ کے, اور انہوں نے کس طرح حکمرانی کی اور کنویں خرید کر, یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے یہ زیادہ بہتر سمجھا کہ ہم نے انسانیت کو بچانا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, انہوں نے تو غیروں کے لیے بھی جو ہے وہ پانی جو وہ دیا. یہی سچویشن اگر آپ سجا گزرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر یہاں پہ کوہستان کا علاقہ ہو, تھر کا علاقہ ہو, چولستان کا علاقہ ہو, وہاں پر ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 2 سے 3 کلومیٹر دور جا کر لوگ آج بھی وہاں سے پانی تالابوں سے بھرتے ہیں. اس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے. جی خواتین ہوتی ہے, کیونکہ مرد حضرات جو ہے بہت اچھی روزگار کے لیے اپنے بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ میجورٹی جو مردوں کی صبح سویرے وہ اپنی دوسرے کاموں سے روزی روٹی کے لیے نکل جاتے ہیں. خواتین بیچاری 4 مٹکے سر پہ لے کے وہ دور سے جا کے پانی جو ہے وہ لے کر آتی ہیں, اور وہ جو پانی وہ اس طرح ہے کہ بس وہ رب جلیل جو ہے نا بس وہ سب کو زندہ رکھے بیٹھے ہیں. ہم تو یہاں پہ آ کے احساس نہیں کر سکتے کہ ہم تو یہاں پہ ایک آر او پلانٹس اور منرل واٹر والا پانی یہاں پہ یوز کرتے ہیں. دوسری بڑی خطرناک ہے اس وقت جو صورتحال ہے, جہاں پانی علی بھائی موجود تھا, جہاں ہینڈ پمپ اور کنویں موجود تھے, وہاں پانی کی سطح نیچے گر چکی ہے. اور وہ سطح زیر زمین بہت نیچے آ چکی ہے. پاکستان کے بہت سے ڈسٹرکٹ کا میں آپ کو نام لے کے بتاؤں کہ وہاں ہیپاٹائٹس جو ہے وہ اس وقت شدید طریقے سے پھیل چکا ہے. صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے جتنے ہمارے جو وہاں پہ ہینڈ پمپس لگے ہوئے تھے, جو زمین سے پانی میٹھا آ رہا تھا, وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے. اور ان 5-8 ڈسٹرکٹ میں جو میجورٹی آف پیشنٹس ہیں وہ آج کل ہیپاٹائٹس پہ مبتلا ہیں. لیکن
اب ان لوگوں میں اتنی وسعت مالی نہیں ہے کہ وہ نئے ہینڈ پمپ جا کے اس جگہ پہ لگائیں جو وہاں پہ جگہ چینج کریں، کیونکہ قدرت کا مزاج ہے کہ آپ چند قدموں پہ آپ کو میٹھا پانی ملے گا، چند قدموں پہ آپ کو کھارا پانی ملے گا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ بہت ضرورت ہے انسانیت کو بچانے کے لیے ان علاقوں میں پینے کا پانی میسر کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس کار خیر میں جا کے، جیسے سائن نے فرمایا کہ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، یقیناً سسٹینیبل یہ سب فیسلٹی اگر ہم انسانیت کے لیے دیتے ہیں، اپنا اس پہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک انسانیت کو بچانے کے لیے یہ جو ہے ایک بہت اچھی بات آپ نے کی، اور آپ نے ٹیکنیکل چیزوں کی جانب بھی نشاندہی فرمائی کہ چونکہ پانی کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نہریں بہہ رہی ہیں، واٹر سٹریمز ہیں، تو زیر زمین بھی ایسا ہی ہے۔ جو ہماری مٹی ہے، جو ہماری زمین ہے، اس کی لیئرز ہیں، کہیں پر جو ہے وہ سب سے جو پہلی لیئر ہے وہ مٹی کی ہے، پھر نیچے اس کے پانی آتا ہے، پھر اس طرح سے دیگر کہیں پر معدنیات ہیں، کہیں پر فاسل فیول ہے، تو اس طرح سے واٹر اسٹریم یہ بلو دی سوائل موجود ہوتا ہے، اور جس طرح سے زمین کے اوپر یہ اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے، بالکل ایسا ہی یہ زمین کے نیچے بھی اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے۔ اور کبھی اگر ایک جگہ سے پانی آ رہا ہو تو ہم سنتے ہیں کہ وہ کنواں سوکھ گیا ہے یا وہ ہینڈ پمپ سوکھ گیا ہے، تو در حقیقت اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو زیر زمین واٹر اسٹریمز ہیں اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہوئی ہے، تو اسے وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ لگانا ہے، وہ پھر ایک سائنٹیفک پروسیجر ہے اس کا، تو یہ بھی ایک چیلنجز ہے۔ تو جس طرح سے یہ ثواب جاریہ ہے، یہ مسئلہ جاریہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے، اور مستقل بنیادوں پر اس کی نگہداشت کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس میں جدت لانے کی بھی ضرورت ہے۔ کہیں پر یوں ہوتا ہے کہ پانی کی سطح کچھ نیچے چلی گئی، جیسا یہ ذکر کر رہے تھے کہ زیر زمین سطح نیچے ہو گئی، کہیں پر 100 فٹ پر پانی ہے تو اب وہ 150 فٹ پر جا چکا ہے، تو ہینڈ پمپ موجود ہے، پائپس موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، تھوڑی سی اس کی اپگریڈیشن کرنی ہوگی کہ اسے مزید 50 فٹ گہرا کر دیا جائے تو پھر سے وہ قابل استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا اور اسے کنٹینیو رکھنا، جس کی مینٹیننس اور یوٹیلیٹی جسے کہتے ہیں کہ اسے جاری رکھنا، یہ بڑا اہم ہو۔ اس کے لیے الحمدللہ کا جگہ ہے صرف یہاں پر مسلسل سے فیصلے پانی کے حوالے سے دسترخوان آپ دیکھ میں لاہور میں دیگر علاقوں میں ہمارے دسترخوان موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ مزدور طبقہ ہی زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو اگر ان دسترخوانوں پر کھانا کھا لیتا ہے تو کوئی اس کے 150-200 روپے بچ جاتے ہیں اس دن کے، اور وہ ان پیسوں سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے لے، اپنے بچوں کے لیے لے لے، ان کی تعلیمی اخراجات کو، چونکہ بہت ہی تھوڑے سے پیسے اس سے ہوتا کیا ہے لیکن ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، وہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاتے ہیں، بچوں کی تعلیمی اخراجات پورا کر لیتے ہیں۔ پھر کھانا کھلانے کا ویسے ہی بڑا ثواب ہے، جس طرح سے پانی پلانے کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے۔ تو مختلف دسترخوان الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے جاتے ہیں، اور ہم نے بقرعید میں بھی یہ بات کی تھی کہ ان دسترخوانوں پر صرف یہ نہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دے دیا گیا، بلکہ مختلف ڈشز رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، اس کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ صرف دال روٹی ہی کھلائی جا رہی ہو، بلکہ جس طرح سے ہمارے گھروں میں سلسلہ ہوتا ہے کہ آج یہ پکے گا، کل یہ پکے گا، اور مختلف مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب باقاعدہ باربیکیو بنائی جاتی ہے لوگوں کے لیے، ہانڈیاں اس طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ جو جس طرح سے ہم ریسٹوران جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی کڑھائی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہمارا بھائی بھی اس سے محروم نہ رہے، ہماری بہنیں بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ تو دسترخوانوں کے حوالے سے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور جو اس کی رقم ہے آپ ایک دسترخوان کی وہ تقریباً $35 ہیں، آپ وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو راشن کی فراہمی، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے وہاں پر راشن کس طرح سے میسر ہوگا، تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک راشن پیک $65 میں احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہے، جس میں بنیادی غذائی اجناس جو ہوتی ہیں، یعنی کہ آٹا، چاول، دالیں، تیل، خوردنی تیل وغیرہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ مسالہ جات اور نمک اور اس طرح کی چیزیں، کہ کم از کم ایک ماہ تک وہ 6 سے 7 افراد کا یہ راشن ہوتا ہے، اور محض $65 اگر آپ اس کی قیمت لگائیں تو کوئی 17-18 ہزار پاکستانی روپے، 20 ہزار پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ وہی رقم ہے کہ اگر 6 سے 8 افراد کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں تو ایک رات کے کھانے کا بل اتنا بنتا ہے، اور آپ کی اس رقم سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے مہینے راشن، جن کے لیے پورے مہینے کا راشن فراہم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت تھوڑی سی رقم ہے، ہمارے لیے تھوڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہم مذہب، ہمارے ملک میں رہنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بہت زیادہ رقم ہے اور پورے ایک مہینے کے لیے کافی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لا إله
New day, new design. Spend rupees 179,550. You will achieve Sahulat milestone of rupees 150,000 to save gold 80%, rupees 120,000, and get instant gold worth 6,000.